بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے نمایاں اور قابل ذکر پہلو ہیں، قابل ذکر واقعات ہیں، لیکن ان واقعات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کے نازل ہونے کا واقعہ انتہائی اہم ہے، چونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے عقائد اور اپنی قوم کے اعمال سے بیزار تھے، اور آپ یہ جانتے تھے کہ یہ میری قوم جس دین پر ہے، جس بتوں کی عبادت پر ہے، یہ دین جو ہے درست نہیں ہے، اور یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین نہیں ہے کہ جس کی طرف ان کی قوم اپنے آپ کو منسوب کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نبوت ملنے سے پہلے بھی طویل عرصے کے لیے غار ہرا میں جا کر جو ہے وہ گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اسی خلوت کے سلسلے سے گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل کرنا شروع کیا، اور اس وحی کا آغاز اور اس وحی کے نزول کی ابتدا اقرأ کے ذریعے ہوئی۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جبریل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر لے کر نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ بالکل ایک عجیب واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس واقعے کے بعد پریشان ہو گئے۔ آپ پریشانی کے عالم میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے گھر واپس لوٹے۔ جب آپ اپنے گھر واپس لوٹے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وہ سکون کا باعث بنی، اطمینان کا باعث بنی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ واقعہ بظاہر بہت معروف واقعہ ہے اور بہت سارے لوگ اس کو دہراتے بھی ہیں، ہم سب اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کچھ اہم اسباق ہیں۔ ان اسباق میں سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ خلوت اختیار کرنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں جب انسان ہر وقت جو ہے وہ دنیا سے جڑا ہوا ہے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور موبائل فونز کے ذریعے، ایسے میں انسان کے کچھ ایسے لمحات ضرور ہونے چاہیے کہ جس میں وہ اپنے ساتھ خلوت اختیار کرے۔ کچھ ایسے لمحات کہ جن میں انسان تنہا بیٹھے اور اپنے رب کے درمیان جو معاملہ ہے اس پر غور کرے، اپنے نفس اور اپنے نفس کی حالات اور اپنی آخرت کے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کرے۔ تو یہ خلوت ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ خلوت اس کے نتیجے میں انسان کو جو انعامات ملتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان پر جو فتوحات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان پر جو کچھ کھولتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں کھولتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا آغاز جس کلام کے ذریعے ہوا، جس کلمے کے ذریعے ہوا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین وہ علم کا دین ہے، وہ قراءت کا دین ہے۔ ہمارے دین کے اندر علم اس قدر سگنیفیکنس رکھتا ہے، اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے دین کے نزول کا آغاز جو ہے وہ پڑھنے کے حکم کے ذریعے ہوا ہے۔ اور تیسرا وہ سبق جو کہ اس واقعے کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس موقع پر جب آپ پریشان تھے، آپ نے سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کا رخ کیا۔ انسان کے لیے اس کی بیوی، انسان کے لیے اس کے گھر والے یہ جائے پناہ اور اطمینان حاصل کرنے کا باعث ہونے چاہیے۔ وہ گھر کہ جس میں انسان کے لیے سکون نہ ہو، وہ گھر والے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے اطمینان کا باعث نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ ہونے کا ایک بہت ہی اہم جو حصہ ہے اس کو ادا نہیں کر رہے، بہت اہم جز جو ہے وہ ان میں نہیں پایا جا رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس موقع پر جس اطمینان اور جس تسلی کی ضرورت تھی وہ ان کو کسی اور سے نہیں ملی، کسی دوست کے پاس، کسی اور کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر نہیں گئے، بلکہ اپنی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریباً تمام اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس واپس آئے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور وہ آپ کے لیے اطمینان کا باعث بنی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔